بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا رکوع نمبر 6 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 16، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک انی اری 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، انہوں نے جس شخص کو نجات ملی ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، وہ بندہ بھول گیا، احسان فراموشی کی بات ہے۔ تو اور یوسف علیہ السلام مزید چند سال جیل میں پڑے رہے، اللہ کی حکمت تھی۔ بادشاہ کو خواب آیا اور اس نے لوگوں سے کہا، اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا میں نے 7 موٹی گائے دیکھی ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 تر و تازہ میں نے خوشے اور بالیاں دیکھیں جن میں جو خشک بالیاں تھیں وہ ان تر و تازہ بالیوں کو بھی کھا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، درباریوں کو جمع کیا اور کہنے لگا میرے اس خواب کی مجھے تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، جواب میں کہنے لگے پراگندہ خیالات ہیں، یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے جو کوئی تعبیر والا خواب ہو، کوئی اچھا خواب نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعبیر ہو۔ ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئے، کیا موٹی گائے پتلی گائے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیریں نہیں جانتے۔ اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ ہم خوابوں کی تعبیریں جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی پھر اس کا مطلب 2 جواب دیے۔ ایک تو یہ کہ یہ خواب بھی پراگندہ خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور دوسری بات ویسے بھی ہم تعبیریں نہیں جانتے ہیں، تاکہ بادشاہ بالکل ہی مایوس ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم یہ جو الاحلام میں الف لام کا مطلب ہے کہ یہ اسپیسیفک اس قسم کے جو خواب ہیں جو آپ کو آ رہے ہیں، یعنی پراگندہ خیالات والے اوٹ پٹانگ قسم کے خواب، ایسے خوابوں کی ہم تعبیریں نہیں جانتے۔ کوئی اچھا خواب آئے جو لگے ہمیں کہ بھئی واقعی اس کی کوئی تعبیر ہوگی، اس کی تو ہم تعبیر بتا دیں گے، یہ والے خوابوں کی ہم تعبیر نہیں جانتے۔ تو مقصد ان کا اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے بچانا، کیونکہ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھے معلوم ہے لیکن آپ کا سوال ہی غلط ہے، اس طرح کی تعویلات کر دی جاتی ہیں۔ تو بادشاہ کے جو درباری تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر نہیں آتی تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، تو بجائے اس کے کہ یوں کہہ دیتے بھائی اس کی تعبیر کا ہمیں نہیں علم، لیکن صاف طور پہ کہہ دیا کہ ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیریں نہیں جانتے، گویا اب ہم ویسے بڑے عالم ہیں۔ تو دونوں مطلب اس کے بیان کیے گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ وقال الذی نجا منہما، اب جب خواب کی بات آئی ہے تو وہ جس کو نجات ملی تھی نا اس کو ایک دم یاد آ گیا کہ ارے میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا اور مجھے بھی اس کی تعبیر بتائی گئی تھی، تو اس کو یاد آ گیا۔ اس نے کہا یار اب موقع اچھا ہے نمبر بنانے کا۔ جب انسان مفاد پرست ہوتا ہے نا، دیکھیں کتنی مفاد پرستی تھی نا، کہ یوسف علیہ السلام نے کتنا اچھا سلوک کیا جیل میں، کتنی اچھی دعوت دی، تبلیغ کی اور خواب کی تعبیر بھی بتائی، تو احسان کا تقاضا یہ تھا کہ بھئی جا کے فوراً یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت اختیار کرتا۔ بلکہ اصولی طور پر تو حضرت یوسف کا احسان نہ بھی ہوتا تو بھی انسان جس کے ساتھ اتنا ٹائم رہتا ہے اس کی رہائی کی کوشش کرتا ہے کہ میں جب باہر نکلوں گا تو اپنے قیدیوں کی رہائی کی میں کوشش کروں گا۔ یہ بھی ایک اخلاقیات کا، انسانیت کا تقاضا ہے، مگر ان ساری چیزوں کو پسے پش ڈال کے وہ بندہ ہی بھول گیا۔ اب جب اپنا مفاد ہے تو یاد آ رہا ہے، اس کو یاد آ رہا ہے کہ بھئی خوابوں کی جو ہے نا تعبیر میں بتاؤں گا، بادشاہ کو نمبر بنیں گے، ٹھیک ہے بتائیں گے تو یوسف علیہ السلام، لیکن ذریعہ تو میں بنوں گا نا۔ فوراً یاد آ گیا۔ وقال الذی نجا منہما، جس نے نجات پائی تھی اس نے کہا وذکر بعد امۃ، اور ایک وقت کے بعد، ایک عرصے کے بعد اس کو یاد آیا۔ اس ایک عرصے کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے تھے، یعنی 20 سنین کا اطلاق 3 سے 10 پر ہوتا ہے، تو 9-10 سال تو رہے ہوں گے جیل میں مزید۔ تو انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا تم مجھے بھیجو۔ انہوں نے بھیج دیا، بتا بھائی تو۔ فوراً جیل میں آیا، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے آدمی۔ اب دیکھیں تعریفیں بھی کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کی، کیونکہ اپنا مفاد ہے نا، اپنا فائدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تو اللہ کا حکم سامنے رکھ کے اس کو تعبیر بتائی، اور یہ اپنے مفاد دیکھ رہا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، اے سچے، آپ بتائیے، افتینا فی 7 بقرات سمان،
آپ ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتائیں. یاکلوہن سبع عجاف، جس کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 تر و تازہ خوشے ہیں جن کو 7 خشک خوشے کھا رہے ہیں. لعلی ارجع الی الناس، شاید کہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں. یہاں شاید کا مطلب تاکہ ہوتا ہے، یہ اردو والا شاید نہیں ہے. لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، امید ہے کہ میں لوٹ جاؤں گا. لیکن جب یقینی بات بھی ہوتی ہے تو بعض دفعہ امید کی بات کی جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو نا کہ یار ہمارے گھر آؤ، شاید کچھ تمہیں اچھا کھانا مل جائے، کچھ اکرام ہو جائے ہماری طرف سے تمہارا. تو یہاں شاید لفظ شاید ہوتا ہے، لیکن یہ بلاغت ہے. مطلب یہی ہوتا ہے کہ یقینی طور پر انشاءاللہ ہم تمہارا اکرام کریں گے. کہتے ہیں نا کبھی ہمارے گھر آنا، ہو سکتا ہے مے بی کہ تمہیں کچھ اچھا سلوک نظر آئے ہماری طرف سے. تو یہ جو ہے نا بڑے لوگ جب اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو شاید کے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں ہمارا شاید بھی یقینی ہوتا ہے. تو یقینی کیسا یقینی ہوگا پھر. تو لعلی ارجع الی الناس، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کے میں بھی ان کو کوئی خیر کی بات بتا دوں. تو یہاں مطلب یہ کہ یعنی ایسا ہوگا. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں. لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر جان لیں. فوراً یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، ذرا بھی توقف نہیں. قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 7 سال متواتر، دأبا کا معنی کنٹینیو، تم 7 سال متواتر زراعت کرو گے. یہ تزرعون اصل میں تو مضارع کا صیغہ ہے، تم زراعت کرو گے، لیکن یہ اصل میں آرڈر کے معنی میں ہے کہ تم زراعت کرو. بعض دفعہ کوئی خبر دی جاتی ہے اور اس خبر کا مقصد آرڈر دینا ہوتا ہے. یعنی اصولی طور پر تو یہ تھا نا ازرعوا، یوں ہوتا تم زراعت کرو اضربوا کی طرح، لیکن یہ تزرعون تم ایسا کرو گے، مطلب یہ کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے. اور یعنی جب یقینی طور پہ کوئی آرڈر دیا جاتا ہے نا تو اس کے لیے فعل مضارع کا، یہ خبر کا لفظ استعمال کیا جائے. جیسے آج ہم لوگوں کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، یار تم ایسا کرو گے، تم پہلے وہاں جاؤ گے، پھر یہ کرو گے، پھر تم یہ کرو گے. اب لفظ کرو گے کا استعمال ہو رہا ہے کہ فیوچر میں گویا یہ کام ہوگا، آپ خبر دے رہے ہیں، مگر مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے تم یہ کرو. تو تم پہلے یوں جاؤ گے، پھر تم خالہ کے یہاں جاؤ گے، وہاں سے نکل کے تم ماموں کے یہاں جاؤ گے، پھر وہاں سے نکل کے تم یہ خریدو گے. تو یہ فیوچر کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن اس خبر سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا کرو تم، لیکن تم نے یقیناً ایسا کرنا ہے، اس لیے اس یقین کو خبر کے جملوں سے بیان کیا جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 7 سال متواتر کاشتکاری کرو گے، یعنی تمہیں کرنا پڑے گا لازمی ہے، کیونکہ اگلے 7 سال بہت خطرناک آ رہے ہیں. فما حصدتم، تو جو گندم تم کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، اسے تم نے اس کے خوشے میں ہی رہنے دینا ہے. وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے اگلا سال بڑا خطرناک آ رہا ہے، اگر ساری گندم تم نے نکال لی تو اسٹور کیسے کرو گے اس کو. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑی سی گندم کے جو تم نے 7 سال میں کھانی ہے. جتنی کھاتی رہو، بہت کھانی ہو، ضروری ہو کھانا جس کا، نکالتے رہو، باقی اس میں اسٹور رکھو. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 بڑے سخت سال آنے والے ہیں. یاکلن ما قدمتم لہن، وہ اگلے 7 سال کھا جائیں گے اس خوراک کو جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی. یعنی 7 سال تو ٹھیک ہے، تم نے خوب کاشتکاری کرنی ہے عام نارمل اس روٹین سے زیادہ، پھر اگلا 7 سال جو آئے گا نا وہ سب کچھ کھا کے ختم کر دے گا. یعنی اس میں قحط پڑے گا اور بارشیں نہیں ہوں گی، اس میں کچھ اگا نہیں سکو گے، وہ پچھلی کمائی کو کھا جائے گا وہ. تو یہ مجاز ہے بھائی، سال تو نہیں کھا سکتے نا، کھاتے تو انسان ہی ہیں، لیکن جن سالوں میں کھائے جائیں گے اور جن سالوں کی وجہ سے کھائے جائیں گے تو اس لیے ان کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ سال سبب بن رہے ہیں خوراک کی کمی کا. تو نسبت ان سالوں کی طرف کر دی مجازن، اس کو مجازی نسبت کہتے ہیں کہ کسی بھی مناسبت کی وجہ سے آپ اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں 3 پلیٹیں کھا گیا، حالانکہ پلیٹیں تو نہیں، تو پلیٹ میں جو بریانی ہوتی ہے وہ کھائی ہوتی ہے آپ نے، لیکن بریانی چونکہ پلیٹ میں ہوتی ہے تو نسبت اس پلیٹ کی طرف کر دی جاتی ہے. تو وہ سال کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے جمع کر کے رکھا. الا قلیلا مما تحصنون، سوائے اس تھوڑی سی گندم کے جو تم نے محفوظ رکھی ہوگی کاشتکاری کے لیے، یعنی بیج کے طور پہ جو محفوظ رکھی ہوگی. ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس،
جس میں خوب بارشیں برسائی جائیں گی، وفیہ یعصرون، اور پھر لوگ دوبارہ سے انگور نچوڑیں گے، پھلوں کو نچوڑیں گے، شراب بنانی ہو یا جوس پینا ہو، یعنی خوب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس میں جو علمی نکات ہیں میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو خواب کی بات ہے، کافر کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، جیسے بادشاہ کو خواب آیا، وہ تو غیر مسلم تھا، کافر تھا۔ دوسرا ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے رہائی کا کیسے انتظام کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے کہ وہ بندہ بھول گیا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی عبادت میں اور اچھے کاموں میں لگے رہے، تبلیغ میں لگے رہے۔ اللہ نے کیسے رہائی کا غیب سے اسباب پیدا کیا کہ بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواب دکھا دیا۔ اور تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خوابوں کی تعبیریں جاننا بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے لیے خاص قسم کا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں اتنے سارے لوگ تھے، کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہے کیا۔ اور چوتھی بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ ناشکرہ آدمی جو بھول گیا تھا آیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں، تو یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی بھی ہوتا، ہم جیسا کوئی شخص ہوتا، تو ہم کبھی بھی تعبیر نہ بتاتے۔ ہم پہلے یہ شرطیں لگاتے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کتنی احسان فراموشی کی میرے ساتھ، میں نے تمہیں تعبیر بتائی، تمہیں اسی تعبیر کے مطابق رہائی ملی اور تم اتنے عرصہ میرے ساتھ رہے، تم نے احسان فراموشی کی، تمہارے بھولنے کی وجہ سے میں اتنے سال جیل میں پڑا رہا، جاؤ اب میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں تم سے اس کا ایک بھاری معاوضہ لوں گا، اتنے پیسے دو گے پھر میں تعبیر بتاؤں گا۔ 10 قسم کی شرطیں لگا سکتے تھے یوسف علیہ السلام، لیکن یوسف علیہ السلام نے سب پچھلا معاف کر دیا۔ کیسے اخلاق عالیہ کی ایک بہترین مثال ہے کہ بس یہ سمجھا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ تو کیا فرمانے لگے، فوراً تعبیر بتائی، تزرعون 7 سنین دابا، اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک علمی نکتے کی بات ہے، یعنی امکان ظاہر نہیں کر رہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی یہ تعبیر ہے، نہ، معجزے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ طے شدہ ہے، تم لوگ یہ کام کرو گے، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اور اس کے اگلے سال قحط آئے گا، وہ قحط میں یہ ہوگا کہ وہ پچھلے سالوں کی ساری خوراک ختم کر دے گا، بالکل یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ اس طرح سے بیان کیا یوسف علیہ السلام نے، اور اس کی غلطی کو بھی معاف کر دیا۔ اچھا، یہاں ایک آخری علمی نکتے کی بات یہ کہ یہ ویسے سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی یہ تعبیر کیوں بتائی؟ ظاہر ہے تعبیر میں اور خواب میں کوئی آپس میں لنک تو ہوتا ہے نا، تو علماء نے بیان کیا وہ لنک یہ تھا کہ یہ جو 7 خوشے ہیں نا تر و تازہ، جو نباتات میں جس کا تعلق ہے، یہ ہرے خوشوں کو کھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے زراعت اور جانور یہ 2 چیزیں ہیں جس پر انسان کی معیشت اس دور میں خاص طور پر ہوا کرتی تھی، اور آج بھی بیسک یہ 2 ہی ہیں۔ یعنی ہم جو کچھ خوراک استعمال کرتے ہیں، ہماری جو بھی معیشت ہے، اس کی جو بیس ہے نا وہ زراعت سے اور جانوروں سے ہے۔ یہ 2 مخلوق ہیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں، باقی تو سب چیزیں اس کے بعد ہیں۔ یہ 2 ہمارے نظام اگر ختم ہو جائیں تو ساری ترقی انسان کی دھڑام سے نیچے آ جائے گی، سب برباد ہو جائے گا۔ تو جانوروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اور ان کی کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے گوبر سے جو ہے کھاد بن رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور زراعت تو ظاہر ہے زراعت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زراعت میں جو ہے نا زراعت بھی تباہ ہو رہی ہے اور جانور بھی برباد ہو رہے ہیں، تو یہ جانور اور زراعت ان دونوں کا تعلق ہے بارش سے۔ ظاہر ہے بارش جو ہے نا، بارش جب رکتی ہے تو جانور بھی ہلاک ہونا شروع ہوتے ہیں اور زراعت کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو اللہ نے آپ کو ایک ملکہ عطا فرمایا تھا، اس جو معجزے کے طور پر اللہ نے آپ کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا تعبیر کا، تو یوسف علیہ السلام کا ذہن مبارک فوراً یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ جو 7 خوشے کھا رہے ہیں نا تر و تازہ بالیوں کو، یہ اس کی علامت ہے کہ ایسے سال آنے والے ہیں، ایسا قحط آنے والا ہے کہ بارشیں رکیں گی، اور یہ جو کچھ انہوں نے گندم سے جو فائدہ حاصل کیا ہے نا، جو تر و تازہ بالیاں ہیں، تو یہ تر و تازہ بالیاں بھی ضائع ہو جائیں گی اس میں، اور جانور بھی ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کا جو ذہن ہے یہاں تک پہنچ گیا۔ اس میں یہ ایک مناسبت تھی کہ یہ بارش سے تعبیر ہے، کیونکہ بارش سے ہی جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بارش سے ہی زراعت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔
تو یہی ایک ملکہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ تعبیر پوچھ رہے ہیں وہ کیسے وہاں تک پہنچتا ہے. خوب سمجھ رہے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کا کوئی ایسا نصاب نہیں ہے کہ بیٹھ کے کوئی انسان پڑھے. آج کل کتابیں لکھی ہیں تعبیروں پہ, یہ سب فضول کام ہے, اس سے اپنا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ الٹے ہی دماغ آپ کا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا. فن تعبیر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, یہ کوئی فن نہیں ہے, یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے ایک تعبیر پوچھی, میں اکثر یہ بیانات میں بتا چکا ہوں کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو بہت ہی گندے کپڑوں میں دیکھا ہے. تو میرا دماغ اس تعبیر کی طرف گیا, میں نے کہا اس کی علامت ہے کہ آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے. وہ حیران ہوئی. اصولی طور پر تو ان کا خیال یہ تھا کہ شوہر میلے لباس میں تو شوہر میلا ہے. تو میں نے کہا یہ دیکھیں اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے, آپ کے شوہر کا لباس تو آپ ہو نا, تو اگر آپ کے شوہر کا لباس گندا ہے تو اس کا مطلب آپ میں فالٹ ہے. تو بعد میں ثابت ہوا کہ واقعی اس خاتون میں فالٹ تھا اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوئے اس گھر میں. تو یہ لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کا دماغ چلا جاتا ہے اس تعبیر کی طرف. تو بعض دفعہ ایسے بھی ہو, ہمارے کسی دوست نے خواب کی تعبیر پوچھی, میرے ذہن میں نہیں آئی, ایک ہفتے بعد اللہ نے دماغ میں تعبیر ڈالی. لیکن میں ویسے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں خوابوں کی تعبیریں نہیں بتاتا. اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے لیے دماغ بہت چاہیے, دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے, ہم بہت سارے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, وہ سارے کام رہ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ لوگ پھر تنگ بہت کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو تعبیر بتانا شروع کر دیں تو اوٹ پٹانگ خواب, ساس کو نند نظر آ رہی ہے, نند کو ساس کو بہو نظر آ رہی ہے چھپکلی کی شکل میں, بہو کو سانپ کی شکل میں ساس نظر آ رہی ہے, جو دن بھر سوچتے ہیں وہی ان کے رات کو خواب میں آ رہا ہوتا ہے. تو ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے پھر ہم نے یہ سیٹ اپ سارا ختم کیا ہوا ہے. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 17. یہ میں سٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس جو گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اور اسی رکوع میں ہمارا 12واں پارہ ختم ہو کے 13واں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملک اتونی بھی, اور کہا بادشاہ نے ایتونی, اصل میں تھا یہ ایتونی, اصل میں تھا ایتی, اضرب کی طرح, ایتی لاؤ, بھی جب با اس کے بعد آتا ہے نا ایتی کے بعد, اس کا معنی ہوتا ہے لانا. ویسے اتا یا یاتیو کا معنی آنا, لیکن جب اتا یا یاتیو کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی لانا. اس کی مثال ایسے جیسے ذہابہ کا معنی جانا, لیکن ذہابہ کے بعد با آ جائے ذہابہ بھی, اس کا معنی لے جانا. تو یاتی سے امر بنے گا ایتی, جیسے اضرب کی طرح, تو جمع آئے گا ایتیو, ایتیو. تو اس کو پڑھا جاتا ہے ایتو, پھر ایتو میں ایتو پڑھا جاتا ہے اس کو, ایتو. اور جب ملکو اور ایتو کو ملا کے پڑھیں گے تو الف سائلنٹ ہو جائے گا, تو بن گیا قال الملکو ایتونی کو پڑھا جاتا ہے ملکو اتونی. یہ اس طرح سے پورا لفظ ہے, پورا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے, مقصد ہے کہ تصور آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. وقال الملک اتونی بھی, بادشاہ نے کہا لے آؤ, بھی ہی یوسف کو میرے پاس, جس نے تعبیر بتائی اس کو میرے پاس لے آؤ. فلما جاءہ الرسول, جب آیا یوسف کے پاس قاصد, قال یوسف نے کہا ارجع, واپس لوٹ جا, الی ربک, اپنے مالک کی طرف یعنی بادشاہ کی طرف. فاسألہ, اصل میں تھا اسألہ, الف سائلنٹ ہو گیا اور کتابت میں بھی اس کو حذف کر دیا خلاف قیاس. فاسألہ, بادشاہ سے جا کے پوچھو, ما بال النسوہ, ان عورتوں کا کیا حال ہے. بال کہتے ہیں حال کو, کہتے ہیں ما بال اقوام, حدیث میں آتا ہے نا لوگوں کا کیا حال ہے, لوگوں کو کیا ہو گیا. ما بال النسوہ, ان عورتوں کا کیا حال ہے. اللتی قطعنا, جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے ایدیہن, اپنے ہاتھوں کو, ان سے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے. یعنی یہ بال کا یہاں مطلب ہوگا کہ وہ کیا میرے بارے میں سمجھ رہی ہیں, کس حالت میں ہے, کہ غلط میں ہوں یا وہ غلط تھی. برائی کا ارتکاب میں نے کرنے کی کوشش کی تھی یا زلیخا نے کرنے کی کوشش کی تھی, صحیح کنڈیشن کیا ہے, صحیح حالت کیا ہے اس میں, یہ ان سے جا کے پوچھو. ان ربی, بے شک میرا رب, بکیدہن, ان کے مکر و فریب سے علیم, واقف ہے. رب کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسا مکر کیا, لیکن ان سے بھی جا کے پوچھو. بادشاہ سے کہو پہلے ان سے پوری تفتیش کرو. قال ما خطبکن, بادشاہ نے کہا تمہاری حالت کیا ہے, کیا تھی. خطب حالت کو کہتے ہیں. اذ راوتن, جب تم نے ورغلایا یوسف کو, راود یراود ہو چکا ہے نا, یوسف کو عن نفسہ, اس کی ذات سے.
تم بتاؤ تمہاری حالت کیا تھی اس وقت، یعنی تم یوسف کو صحیح سمجھ رہی تھی اس حالت میں تھی، یا تم زلیخا کو صحیح سمجھ رہی تھی اس حالت میں تھی، اس وقت تمہاری حالت کیا تھی؟ قلنا، ان عورتوں نے کہا، حاش للہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ تعجب کے وقت کہا جاتا ہے، ما علمنا علیہ، ہم نے نہیں پایا یوسف میں، من سوء، کوئی برائی، یعنی ہے تو تعجب کی بات، لیکن اس تعجب میں ہم حقیقت یہی ہے کہ یوسف میں کوئی برائی نہیں تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن، آج، ابھی، حس الحق، حق بالکل واضح ہو گیا ہے، یعنی اب تو اللہ نے حق کو بالکل واضح کر دیا، میرے پاس یوسف پہ الزام لگانے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ورغلایا تھا یوسف کو اس کی ذات سے، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک یوسف سچے لوگوں میں سے ہے۔ ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ ذالک، یہ اس لیے، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ سب میں نے اس لیے کیا، لیعلم، تاکہ بادشاہ کو یقین ہو جائے، انی، کہ بے شک میں نے، لم اخنہ، میں نے خیانت نہیں کی بادشاہ کے ساتھ، خان یخون خیانتن کا معنی خیانت کرنا، لم اخنہ، میں نے اس بادشاہ کے ساتھ، عزیز مصر کے ساتھ خیانت نہیں کی، بالغیب، غیب میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو درست نہیں کرتے، یعنی نتیجے کے لحاظ سے ان کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں بری الذمہ قرار نہیں دیتا اپنے نفس کو، میں اپنے نفس کی براءت کو بیان نہیں کرتا۔ بری یبرأ، براءتن کا معنی ہوتا ہے، جیسے وہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، بری الذمہ، کہ ایک آدمی پر الزام لگا اور وہ بری ہو گیا، جیل سے بری ہو گیا، الزام سے بری ہو گیا، تو اس بری ہونا، اور برأ یبرئ کا معنی بری کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے نفس کو بری، یعنی گناہ سے پاک قرار نہیں دیتا، بری قرار نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان النفس، بے شک انسان کا جو نفس ہے، لامارۃ، لام تاکید کے لیے، امارہ، عامر کہتے ہیں حکم دینے والا، امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا، لامارۃ بالسوء، وہ تو گناہ کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، الا ما، مگر وہ، رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی وہ نفس جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے وہ گناہ کا حکم نہیں دیتا۔ ان ربی، بے شک میرا رب، غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحیم، اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ میرے پاس، استخلصہ، استخلاص کا معنی خالص کر لینا، اسے میں خالص کر لوں گا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنے پاس رکھوں گا میں اس یوسف کو۔ فلما کلمہ، پس جب بادشاہ نے کلام کیا یوسف علیہ السلام سے، قالا، تو فرمایا، انک الیوم، بے شک آپ آج کے دن، لدینا، ہمارے سامنے، یعنی ہمارے پاس، مکین، ایک مضبوط ٹھکانے والے بھی ہیں، امین، اور قابل اعتماد بھی ہیں، یعنی اب آپ کو ہمارے محل میں ایک مضبوط ٹھکانہ ہم نے دے دیا ہے، یہیں رہا کریں گے آپ، اور آپ پر اعتماد بھی ہم کریں گے امور سلطنت میں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر، یعنی معیشت پر آپ مجھے مقرر کر دیں، انی حفیظ، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں خزانوں کا، علیم، اور یہ علم جانتا بھی ہوں کہ خزانوں کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا کس قیمت پہ بیچنا ہے، یہ سارا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اس طرح سے، مَكَّنَّا لِيُوسُف، ہم نے ٹھکانہ دے دیا یوسف کو، فی الارض، زمین میں، یعنی مصر میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، اس زمین میں سے ٹھکانہ بناتے تھے، حیث یشاء، جہاں چاہیں، نصیب برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع، اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو، ولا اجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بہتر ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور برائیوں سے وہ بچا کرتے تھے۔ یہ جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔
وہ قاصد نے جا کے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ کو بڑی پسند آئی وہ تعبیر. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی جو جنہوں نے تعبیر بتائی ہے یوسف نے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ. وقال الملک اوتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، واپس جاؤ اور جا کے پوچھو ان عورتوں کا کیا حالت ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہے، یعنی میرے بارے میں کیا حالت ہے ان کی، کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے ان کا، کہ میں صحیح ہوں یا زلیخا صحیح تھی. آپ جا کے ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کی تدبیروں سے خوب واقف ہے. لیکن میں چاہتا ہوں پبلک کے سامنے بھی یہ بات آئے. یہ یوسف علیہ السلام کا بڑا ظرف اور بہت بڑی برداشت کی ایک بہت ہی عظیم مثال ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ داعی ہے نا، ان کا ویژن ہے کہ میں نے جیل سے نکلنے کے بعد دین کی دعوت کا کام کرنا ہے. اگر میری پرسنالٹی ہی مشکوک ہوگی، میرے بارے میں لوگوں کی دو رائے ہوں گی کہ پتہ نہیں معاذ اللہ یہ بدکاری کے اندر مبتلا ہونے کی انہوں نے کوشش کی یا نہیں کی، تو آگے میں اپنے اس ویژن تک نہیں پہنچ سکتا. پیغمبروں کے بارے میں پوری امت کا عقیدہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ سے، کبیرہ اور صغیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو بچایا ہوتا ہے تاکہ، کیونکہ ان کی شخصیت پر اگر ایسا الزام لگ گیا تو پھر ان کی دعوت میں وہ جان نہیں رہتی، اثر نہیں رہتا، اور لوگ ان کو اس میں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جب ان سے ہوا تھا گناہ تو ہم سے بھی تو ہو سکتا ہے. اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام فوراً اپنے ہدف کو اور اپنے ویژن کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی چونکہ زلیخا نے اتنی بدگمانیاں پھیلا دی ہیں، ان عورتوں نے بھی اتنی بدگمانیاں پھیلا دی ہیں، عزیز مصر نے بھی ہو سکتا ہے پھیلائی ہو بدگمانی، تو بادشاہ کے سامنے جب ایک پوزیشن واضح ہوگی اور بادشاہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یوسف علیہ السلام بالکل اس برائی سے بری ہیں، اس برائی سے دور ہیں، تو پھر ایک مضبوط کام ہوگا اور میری شخصیت کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوئے وہ وسوسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. تو پہلے اپنی پوزیشن کو میں کلیئر کروں، اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے میں دفع ہونے کا انتظام کروں، دور ہونے کا انتظام کروں، اس کے بعد میں جیل سے نکلوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ یوسف علیہ السلام کا یہ صبر تھا کہ کیسا صبر تھا کہ اتنے عرصہ جیل میں رہنے کے بعد بھی نکلنے سے پہلے اپنی جو ہے نا وہ حیثیت کو انہوں نے واضح کرنے کا انتظام کیا کہ میرے اوپر مجھ سے پہلے الزام دور ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں پہلے جیل سے نکل جاتا، بعد میں اپنی صفائی کا میں اعلان کرواتا. نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں بھائی فی الحال نکلو تو صحیح، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ بھول جائیے. ایک دفعہ ایک بندہ بھول چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ بھول جائیے پھر میں جیل میں پڑا رہا ہوں. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا نہ، پہلے یہ برات کا اعلان ہونا چاہیے. تو یہ بہت حوصلے کی بات ہے، بہت زیادہ صبر کی بات ہے. اور دوسرا یہاں یہ بھی نقطے کی بات معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا اب میں بادشاہ کی ضرورت بن گیا ہوں. دیکھیں نا کیسی حکمت سے کام لے رہے ہیں نا یوسف علیہ السلام. پہلے وہ 2 شخص خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا یہ میرے محتاج ہیں، میں ان کی ضرورت ہوں. اس ضرورت سے بھی یوسف علیہ السلام نے دینی فائدہ اٹھایا. دینی فائدہ کیا؟ ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دی. یہاں بھی دینی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیں جسمانی اور مادی فائدہ تو یہ کہ فوراً جیل سے نکل جائیں، رہائی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. یوسف علیہ السلام یہاں بھی دینی فائدے کو فوکس کر رہے ہیں. دینی فائدے کو، وہ دینی فائدہ کیا ہے کہ بھئی ابھی بادشاہ کو میری ضرورت ہے، اب میں جو بھی شرط لگاؤں گا نا بادشاہ مانے گا. بادشاہ چاہ رہے کہ میں بادشاہ سے ملاقات کروں، ایسی زبردست میں نے تعبیر بتائی ہے، تو ایسے لوگوں سے تو بادشاہ ملنا چاہتے ہیں. تو اب میں اپنی پوزیشن کے واضح ہونے کا اعلان ایک دفعہ کروا دوں، کیونکہ بادشاہ ابھی تو اعلان کر دے گا. میں اگر پہلے نکل کے چلا گیا تو ہو سکتا ہے بادشاہ پھر اس بات کو زیادہ ویلیو نہ دے. تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام جب دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کو میری ضرورت ہے تو اس ضرورت سے دینی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مادی فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم ایک پہلو ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت کا. باقی اس میں یوسف علیہ السلام نکلنے کے بعد بھی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے نکلنے کے بعد کیا ہوتا کہ پھر اس طرح سے آپ کی پوزیشن واضح نہ ہوتی. ابھی جب اندر ہے نا جیل میں تو بادشاہ کو آپ کے اخلاص کا یقین آ جائے گا کہ یہ شخص اتنا نیک ہے، یہ نوجوان اتنا پرہیزگار، اتنا نیک ہے کہ اس کو رہائی سے زیادہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی اناؤنسمنٹ کا زیادہ خیال ہے. جس آدمی کو اپنی عزت بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے عام طور پر وہی گناہوں سے بچتے بھی ہیں تاکہ لوگوں میں بدنامی نہ ہو.
اور جن لوگوں کو عزت کا خوف نہیں ہوتا وہ صبح و شام گناہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ حکمت تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے کہا کہ میری براءت کا اعلان ہونا چاہیے. اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ زلیخا سے جا کے پوچھو، کیونکہ یہ خطرہ موجود تھا کہ زلیخا اپنے آپ کو بچانے کا انتظام پہلے کرے گی. تو ایسے موقع پہ نیوٹرل لوگوں سے اعلان کروایا جاتا ہے. تو وہ عورتیں تو نیوٹرل تھیں نا، وہ تو حقیقت جانتی تھیں. تو اس لیے یہ بھی اس میں حکمت ہو سکتی ہے. اور ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ڈائریکٹ اس سے پوچھیں گے تو وہ ذلت محسوس کرے گی، تو تیسری پارٹی سے پوچھا جائے، اور امید تھی کہ زلیخا اس کا اقرار کر لے گی. تو یہ ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، تو جو بادشاہ تھا اس نے بھی ان عورتوں کو جمع کر کے پوچھا، اس نے بھی براہ راست زلیخا سے نہیں پوچھا. اس میں بھی یہی حکمت ہو سکتی ہے. اس کو خیال تھا کہ یہ لوگوں کے سامنے گناہ کا اقرار کرنا یہ انسان کی اس میں ذلت ہوتی ہے. بادشاہ بھی بڑا خاندانی قسم کا معلوم ہوتا ہے. اس نے بھی ان عورتوں سے پوچھا، زلیخا سے نہیں پوچھا، اور کہا کہ بتاؤ، سب کو جمع کر کے پوچھا اب تم بتاؤ کہ یہاں غلطی کس کی تھی. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان عورتوں نے بیک زبان کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی ہے. قالت امرأۃ العزیز، کیا مطلب؟ زنا کی تہمت لگنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی معمولی سی بھی غیر اخلاقی حرکت ہم نے یوسف میں نہیں دیکھی. بعض لوگ زنا سے تو بچتے ہیں مگر وہ عورت سے ویسی تعلق کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں دوستی لگانے میں کیا حرج ہے. یہ چیزیں تو آج نظر آ رہی ہیں. تو ہم نے کوئی بھی ایسا غیر اخلاقی کام یوسف علیہ السلام میں نہیں دیکھا. اور حاشا للہ، تعجب کا کلمہ استعمال کر کے انہوں نے کہا قالت امرأۃ العزیز. اب دیکھیں، کیونکہ یہاں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھا کہ ابھی بھی یوسف علیہ السلام ڈائریکٹ مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، اور بادشاہ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ زلیخا سے پوچھو. تو ابھی بھی یعنی مجھے رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ مقصد یہ کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا. دیکھیں ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے، جب آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں نا تو دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہے میں نہیں ہوں. یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے میں نہیں ہوں، بلکہ کہہ رہے کہ میں غلط نہیں ہوں، بس اتنا کافی ہے میرے لیے، وہ کیا ہے وہ جانے. تو یہ حسن اخلاق بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور زلیخا بھی دیکھ رہی ہے. اور دوسرا زلیخا نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اتنے پاک دامن ہے کہ جیل سے رہائی کی نسبت ان کو اپنی پاک دامنی کا اعلان زیادہ عزیز ہے. تو وہ بے اختیار، حالانکہ اس سے پوچھا نہیں جا رہا ہے، وہ خاموش بھی رہ سکتی تھی تاکہ بات مبہم رہتی، لیکن اس نے اعلان کر دیا. قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب حق بالکل واضح ہو چکا ہے. یعنی اتنا اللہ کی طرف سے حق کے واضح ہونے کا اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے کہ گویا اس کو بھی اب شرم آنے لگی کہ بھئی اتنا آپ کسی پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں. تو اس کو بھی غیرت آ گئی، شرم آ گئی، اور اس نے کہا کہ اب حق بالکل واضح ہو چکا ہے. یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے، یہ خدا کی طرف سے گویا انتظام ہوا ہے، اور حق تو اتنا واضح ہو چکا ہے کہ میرا خاموش رہنا یہ بہت زیادہ غیر اخلاقی کام ہوگا. لہذا اس نے بغیر پوچھے، اس سے پوچھا نہیں جا رہا لیکن خود اعتراف کر لیا اس نے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے یوسف کو اس کی ذات سے ورغلانے کی کوشش کی ہے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے، یہ خیانت یوسف کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اس کو کہتے ہیں صنعت اندماج. قرآن واقعے کے اہم پہلو کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، بیچ میں کچھ چیزیں حذف کر دیتا ہے. تو اب ظاہر ہے یوسف علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے آپ کی برات، اور زلیخا نے بھی اقرار کر لیا ہے. تو اب یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنی صفائی کی اناؤنسمنٹ کا اور اتنی صفائی اپنے بارے میں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں غلط نہیں ہوں، اس کا میں نے اہتمام کیوں کیا؟ یہ اہتمام میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے آپ کو بہت پاک دامن سمجھتا ہوں، بلکہ میں اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہوں. یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے برائی سے بچایا. تو ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ میں اپنے آپ کو، کیونکہ جب کوئی اپنی صفائی بیان کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں کبر کا شائبہ بھی ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا. نفس تو انسان کا بری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے. تو میرے اوپر تو اللہ کا رحم ہے جس سے میں بچ گیا. رہا مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی توفیق سے آپ بچے ہیں، لیکن اس کو بار بار بیان کیوں کر رہے ہیں، اتنی اہتمام کیوں کر رہے ہیں جیل سے نکلنے سے پہلے کہ میں بچ گیا ہوں؟ اس میں بھی ایک ریاکاری کا عنصر ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب پہلی آیتوں میں دے رہے ہیں کہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پبلک کو بھی پتہ چل جائے
کہ جو غلط ہوتا ہے اس کا انجام بھی غلط ہوتا ہے، اور جو برائی سے بچتا ہے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، تاکہ لوگ بھی یہ کام چھوڑ دیں۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک، یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے، لیعلم، تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے، عزیز مصر کو پتہ چل جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے عزیز مصر کے ساتھ غیب میں خیانت نہیں کی ہے۔ ویسے تو عزیز مصر کو پتہ چل ہی گیا تھا پہلے، اور زیادہ یقین ہو جائے اس کو، ورنہ میرے بارے میں بدگمان ہوگا کہ میں نے ایک نوجوان کو گھر میں رکھا اور اس نے میری ہی زوجہ پہ معاذ اللہ نظریں ڈال دیں، اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے لوگوں کو وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کی تدبیر کو کامیاب نہیں کرتا، ان کو صحیح انجام تک نہیں پہنچاتا، تاکہ لوگ اس خیانت سے بچیں۔ وقتی لذت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے زلیخا نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ رسوائی اسی کی ہوئی ہے، میری رسوائی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بھی لوگوں میں ایک بات کا پتہ چل جائے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور اس کا انجام اچھا ہو تو اس نیکی کو لوگوں میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ جیسے میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا کہ ہمارے ایک استاذ نے چند ہزار روپے صدقہ کیے، اگلے دن 10 گنا زیادہ اللہ نے لوٹا دیے۔ تو یہ واقعہ اپنا بہت بیان کیا کرتے تھے کہ دیکھو صدقے کا 10 گنا اللہ لوٹاتا ہے، یہ اس کا کیسا بہترین واقعہ ہے۔ تو ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی، اور میں اپنی ذات کو بری قرار نہیں دیتا، پاک دامن قرار نہیں دیتا، گناہ سے پاک قرار نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کے نفس کا تو کام ہی برائی کا حکم دینا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے وہ جس پہ میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ بھی بڑی بلاغت کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھیں یوں کہا تھا کہ گناہ سے وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم کرتا ہے، اور اسی کا نفس نفس امارہ نہیں ہوتا۔ امارہ کہتے ہیں برائی کا حکم دینے والا نفس۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحیم بھی ہے، بہت سے لوگوں پر رحم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں غفور کا لفظ بھی لے آئے کہ معاف کرنے والا بھی ہے، تاکہ جس سے گناہ ہو گیا ہے وہ بھی نا امید نہ ہو۔ کیونکہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں اس آیت کو سن کے کہ یار ہماری تو حفاظت اللہ نے نہیں کی، ہم سے تو فلاں وقت میں گناہ ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، غفور بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارا نفس امارہ بالسوء ہے، اس نے برائی تم سے کروا لی ہے، تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اب توبہ کر لو۔ تو میرے نفس پہ تو اللہ نے رحم کیا کہ مجھے برائی سے اللہ نے بچا لیا، لیکن بہت سے لوگوں پہ کے ساتھ اللہ مغفرت کا معاملہ کرتا ہے کہ برائی سے وہ بچتے تو نہیں ہے لیکن توبہ کی توفیق مل جاتی ہے ان کو۔ تو اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ آپ برائی سے بچیں، اور اس کے بعد والا درجہ یہ ہے کہ اگر ہو گئی ہے تو سچی توبہ کی آپ کو توفیق مل جائے۔ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی یوسف علیہ السلام کی، ایک تو تعبیر سے بڑا متاثر ہوا وہ، پھر اس انداز سے بڑا متاثر ہوا کہ جیل سے نکلنے سے پہلے اپنی صفائی بیان کروا رہے ہیں، پھر اس سے بڑا متاثر ہوا کہ عزیز مصر کی اتنی خوبصورت بیوی ان پر عاشق ہوئی ہے، اور تمام عورتوں نے مل کے ان کو برائی میں لانے کی کوشش کی ہے، اور جیل جانا انہوں نے پسند کر لیا، مگر خیانت کو اتنا برا عمل سمجھ رہے ہیں کہ میں جس گھر میں رہا اسی کی بیوی پہ کیسے نظریں ڈالوں۔ یہ چیز بادشاہ کی سامنے آئی، اور پھر یہ جو کلام یوسف علیہ السلام کا کہ میں نے برات کا اعلان کیا کیوں ہے، اس میں یہ حکمت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خیانت کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اتنی صفائی بیان کرنے کے بعد بھی اترا نہیں رہے ہیں، تکبر نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، میرا کمال نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں اس سے زیادہ اچھا کون سا انسان ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا بھائی ان کو صرف رہائی نہیں ملے گی، ایتونی بھی، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، اس شخص کو میں اپنے لیے خاص کر لوں گا، یہ میرے دربار میں میرے ساتھ رہیں گے، اتنا ذہین اور اتنا سمجھدار اور اتنا میچور اور اتنا نیک آدمی، نیک انسان، اس کی مجھے ضرورت ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا اس کو۔ فلما کلمہ، جب وہ بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے ان سے بات چیت کی ہے تو اور زیادہ بادشاہ متاثر ہوا، اور کہا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ یہاں رہیں گے، بلکہ انک الیوم لدینا، آج کے دن آپ ہمارے پاس، مکین، مضبوط ٹھکانہ بھی ہے آپ کا، اور امین، آپ پر ہم اعتماد بھی کریں گے۔ یعنی امور سلطنت کے معاملے میں آپ قابل اعتماد بھی ہیں اور آپ کا مضبوط ٹھکانہ بھی ہے۔ یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں مضبوط ٹھکانے سے مراد یہ کہ عزیز مصر کا عہدہ ان کو دے دیا بادشاہ نے،
عزیز مصر کا جو عہدہ تھا نا، تمام تر عملی طور پر اختیارات عزیز مصر کے، عزیز کہتے ہیں غالب کو، تو یہ عہدے کا مطلب یہ کہ جو پریکٹیکلی جس کے پاس اختیارات ہوں. بادشاہ تو ایک سربراہ تھا، اس نے ظاہر ہے اپنی معاونت کے لیے نیچے جو اپنا نائب کو رکھا ہوا تھا اس کو عزیز کہا جاتا تھا. تو وہ عہدہ بادشاہ کا، کیونکہ آگے قرآن میں آ رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایھا العزیز کہا، اے عزیز مصر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا گیا تھا. تو یہ مطلب ہے کہ مضبوط ٹھکانہ کہ عملی طور پر ریاست کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے. ایسے موقع پہ جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر متعین کر دیں، یعنی وزیر خزانہ بنا دیں آپ. وجہ کیا ہے؟ انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. وقت ہمارا چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں یہیں سے شروع کریں گے سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 1. اس آیت سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یہاں سے انشاءاللہ اس کی تفسیر اسٹارٹ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.